صرف 1 منٹ. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کے دل میں اللہ میاں کی طرف سے اتنا خوف پیدا کر دیں کہ وہ پھر بعد میں آگے اللہ میاں کے قریب جاتے ہوئے بھی ڈرنے لگ جائیں، ان کی شخصیت میں اتنا ڈر بیٹھ جائے اللہ میاں کے بارے میں؟ دیکھیں، میں یہ بات مانتا ہوں کہ ماں باپ کا جو کام ہے وہ بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان کو برے بھلے کا احساس دلانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ کس چیز کی کیا قیمت ہے. میرا سوال تو صرف اتنا ہے، اتنے سخت الفاظ اللہ میاں کے بارے میں، قہار اور جبار ہونے کے بارے میں، اتنے معصوم بچوں کے ساتھ، کیا آپ کوئی مثبت الفاظ یا مثبت چیزیں نہیں کہہ سکتے ان سے، بچوں سے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ میاں ساری عمر کے لیے تم کو جہنم میں جلاتے رہیں گے؟ آپ پیار سے یہ بھی سمجھا سکتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پتہ ہے اللہ میاں تم سے پیار کرے گا، جب تم جنت میں جاؤ گے تو تمہیں نیک لوگوں کا ساتھ دے گا، اور وہ جو تمہاری سب سے پسندیدہ شخصیت ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نہ صرف یہ کہ ان کی زیارت نصیب ہوگی بلکہ ان کے ہاتھوں سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی جنت کا پینے کو ملے گا. بچے میں کوئی شوق یا کوئی اشتیاق تو پیدا ہو. یہ خوف و ہراس پیدا کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک تصویر چل رہی ہے، ایک ماں کی اور ایک بیٹے کی، جو فٹ پاتھ کے کنارے ماں اپنے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جا رہی ہے اور بچہ جو ہے وہ سینٹا کلاس کے کاسٹیوم کے اندر ہے. ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، لگتا ہے کہ سارا اسلام ختم ہو گیا، ہر آدمی اس کے اوپر تبصرے فرما رہا ہے. دیکھیں، پہلا سوال تو میرا اس آدمی سے ہے کہ جس نے وہ تصویر کھینچی تھی، کیا شرم نہیں آئی تمہیں؟ ایک عزت دار خاتون اور ان کے بیٹے کی تصویر کھینچتے ہوئے کیا تم نے دیکھا نہیں تھا؟ ان کے جوتے نہیں دیکھے تھے؟ اس سے تمہیں غرور ظاہر نہیں ہوتی تھی؟ کیا تم نے اس بچے کا سینٹا کلاس کا یونیفارم نہیں دیکھا تھا؟ مطلب اس سے زیادہ خستہ اور بوسیدہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور ان کے چہروں کی تھکاوٹ تمہیں نظر نہیں آئی تھی؟ کوئی ماں اپنے بچے کو تھکا ہوا گھسیٹتے ہوئے تک لے کے جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس نہ گاڑی ہے اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں کہ وہ چنجی پہ ہی بٹھا کے لا سکے، وہ پیدل لے کے جا رہی ہے. آپ نے تصویر کھینچی اس کی اور میڈیا پہ ڈال دی کہ جناب یہ دیکھیے اس طریقے سے اسلام ختم ہو رہا ہے دنیا سے. کچھ خدا کا خوف کریں. 1 منٹ کو اتنا ہی سوچ لیں. میں ان سے بھی کہوں گا، اور جو لوگ مسلسل فارورڈ کیے آ رہے ہیں، 1 منٹ کو اتنا ہی سوچ لیں کہ یار وہ خاتون اگر آپ کی کوئی بیٹی یا بہن ہوتی، اور وہ بچہ اگر آپ کا کوئی بھانجا یا بھتیجا ہوتا، تو کیا آپ کو اچھا لگتا کہ کوئی آدمی ان کی سوشل میڈیا پہ تصویر ڈال دے اور پھر خاتون بھی شرمندہ ہو اپنے پڑوسیوں، اپنے عزہ اور قبا میں، اور وہ بچہ بھی گھر سے باہر نہ نکلے، ہر طرف اس کا مذاق اڑنا شروع ہو جائے؟ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے یہ؟ اور دوسری بات یہ کہ بچے تو ہمیشہ کرتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز، اسکولوں میں ہوتی ہیں، کوئی ایسی نئی بات تو نہیں ہے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا فینسی ڈریس شو ہوتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا فینسی ڈریس شو ہوتے تھے، کوئی بندر بن کے آتا تھا، کوئی سپاہی بن کے آتا تھا، کوئی نوکرانی، کوئی جمعدار. تو کیا کاسٹیوم پہن لینے سے وہ واقعی بھنگی ہو جاتا تھا؟ کیا فینسی ڈریس کے اندر شہزادہ بننے سے وہ شہزادہ بن جاتا تھا؟ یہ تو بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کو دین اسلام کا مسئلہ بنا کر سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دینا، یہ بڑی زیادتی ہے. بچوں کے دل میں آپ لوگ اتنا ڈر بٹھا دیتے ہیں اللہ میاں کے بارے میں کہ مجھے یاد آیا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ٹرین میں، رات کا وقت تھا، ٹرین میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی. ایک بچہ بڑا تنگ کر رہا تھا اتفاق سے ماں کو بار بار، امی باجی کہاں رہ گئی، اپیا کہہ رہی ہیں بھائی وہ تو ہم گئے تھے، مہمان کی تھیں، ان کے گھر رہ گئی، وہ تو نہیں آئیں گی. اچھا دادا کہاں ہے؟ ان کا وہ گھر پہ ہیں. اچھا ماموں کہاں ہیں؟ وہ اوپر سو رہے ہیں. تو بچہ، اس بچے کی ماں کا مکالمہ چل رہا تھا اور ماں بار بار کہہ رہی تھی کہ دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرو، اللہ میں ناراض ہوتا ہے، اللہ میں یہ نہیں کرو بیٹا، خاموش ہو سو جاؤ، اللہ میں ناراض ہوتا ہے. جب کافی دیر یہ مکالمہ چلتا رہا تو اس اندھیرے ٹرین کے کمرے میں ایک بڑی گرجدار آواز گونجی، ابے چپ ہو کے سو جا، تیرا ماں، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیری بہن، تیری چچا، تیری سب یہیں پہ ہیں، اب چپ ہو کے سو جاؤ، مجھے سونے دو. تھوڑی دیر تو ٹرین میں سناٹا رہا، پھر بچے کی لرزتی ہوئی اور کپ کپاتی ہوئی آواز بلند ہوئی، امی یہ کیا اللہ میاں ناراض ہو رہے تھے؟ تو بچوں کے دل میں اتنا ڈر نہ ڈالیں، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ سوشل میڈیا پہ کسی کی ایسے پگڑی نہ اچھالیں، وہ اپنا حساب خود دیں گے، آپ اپنی فکر کیجئے. آپ کو وہ ایک غریب فیملی تو نظر آ گئی جو بوسیدہ کپڑوں میں تھی اور پیدل اسکول سے آ رہی تھی. اپنے گھر میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ارے جن بچوں کو آپ نے اسمارٹ فون پکڑا دیے ہیں ہاتھوں میں،
آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ ان سے پاسورڈ لے سکیں، آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ رات کو نائٹ کرفیو لگا سکیں یا ان سے کہہ سکیں کہ اس وقت یہ موبائل فون ہمارے حوالے کر دو۔ ان اسمارٹ فون پہ کیا آتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ یہ فیس بک ریلیں جو آتی ہیں یہ بچوں کو ٹین ایج سے پہلے ہی باتیں کر رہی ہیں، آپ اس کی فکر کیجئے۔ آپ سڑکوں پہ جا کے شریف فیملیز کی تصویر لے کے ان کی عزت نہ اچھالیے۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔ جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔